ذرا بات ایک اور اہم معاملے کی کرتے ہیں۔ ایک اور سال ہم سے رخصت پذیر ہو رہا ہے۔ جب ایک اور سال ہم سے رخصت پذیر ہو رہا ہے تو جانوروں کے ساتھ انسانوں کا تصادم آرائی یعنی مین اینیمل کنفلکٹ بھی لگاتار بڑھ رہا ہے، اور اعداد و شمار اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ حکومتی اداروں کی بے بسی بھی سامنے آ رہی ہے، لیکن اعداد و شمار یہ بتا رہا ہے کہ تقریباً 3 سال کے دوران 30 سے زیادہ لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہے۔ بالکل، انسانوں اور جنگلی جانوروں کا تصادم ایک تشویشناک صورتحال جموں کشمیر کے اندر اس اعتبار سے بھی ہے۔ جنگلی حیات کا تنازع بھی مزید بگڑا ہے، اس طرف بھی ماہرین اشارہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو صورتحال ہے مختلف علاقوں کے اندر لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، یہ جو تصادم ہوتا ہے، یہ جو ٹکراؤ ہوتا ہے، اس سال 4947 واقعات رونما ہوئے ہیں، اور ان افسوسناک واقعات میں 2023 اور 24 کے درمیان جو اموات ہوئی ہیں اس کی تصدیق بھی سرکار کی جانب سے کی گئی، آفیشلی اس کی کنفرمیشن کی گئی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یونین ٹیریٹری کے اندر یا مرکزی خطے کے اندر آج کے وقت میں بھی 3 برسوں میں 3 درجن کے قریب لوگوں کی جان چلی گئی۔ سال 2022 سے 2024 کے درمیان کشمیر صوبے کے اندر 36 اموات ہوئیں، جموں صوبے کے اندر بھی اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ کل ملا کر جو انسیڈنٹس ہوئے اس پیریڈ کے دوران وہ 10,303 ہیں۔ اسی طریقے سے 261 کے قریب لوگوں کی جانیں گئی، اس کی بھی کنفرمیشن سرکار نے کی، اس کی بھی تصدیق کی۔ نارتھ ڈویژن کو آپ دیکھیں گے 1606 واقعات رونما ہوئے، 10 لوگوں کی موت ہوئی۔ ساؤتھ کشمیر کے اندر شوپیاں اور نچلے علاقوں میں جہاں پر سب سے زیادہ اس طرح کے چیلنجز رہے، سب سے زیادہ نقصان اس بار اٹھانا پڑا، یہ سال بھی کافی زیادہ برا گیا ساؤتھ کشمیر کے لیے، اور 2023 اور 24 میں مزید سچویشن خراب ہوئی، اور پچھلے 2 سالوں 2022 اور 23 کے مقابلے 4947 واقعات رونما ہوئے پورے خطے کے اندر، 12 لوگوں کی جان گئی، 83 لوگ زخمی ہوئے، اور نارتھ ڈویژن سب سے اوپر رہا 2873 کیسز کے ساتھ۔ سید عرفان فاضل کے پاس چلیں گے، سری نگر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عرفان فاضل، یہ جو مین وائلڈ کنفلکٹ ہے، اس درمیان جو ڈوز اور ڈونٹس کی بھی ایک فہرست تیار کی جاتی ہے، یہ اموات کا جو سلسلہ ہے، زخمی ہونے والے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہوئی ہے، حکومتی سطح پر گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، ساری چیزیں اوورآل کیا مشاہدہ ہم کریں کہ سچویشن اس اعتبار سے بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے کہ لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، اور شاید ان کو کم کرنے میں مکمل طور پر اداروں کو، ذمہ داران کو کامیابی مکمل طور حاصل نہیں ہوئی ہے؟ عرفان، آپ سن پا رہے ہیں؟ جی ہاں، میں آپ کی آواز سن پا رہا ہوں۔ جی، تفصیلات فراہم کیجیے گا۔ دیکھیے، جہاں تک وائلڈ لائف اینیمل اٹیکس کا تعلق ہے، کشمیر اسٹرگل کی طرف سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ کئی ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور تقریباً اوور آل جو فگر ہمارے پاس ہے وہ 4974 انسیڈنٹس تقریباً آج تک 2023 سے لے کر 2024 تک ہوئے ہیں۔ اس بیچ اگر میں بات کروں تو یہ الانگ سائڈ رپورٹڈ انسیڈنٹس تقریباً بڑھ ہی رہے ہیں، بلکہ کم نہیں ہو رہے، کیونکہ کشمیر کی طرف سے اگر ہم دیکھیں گے کچھ وائلڈ لائف ہیومن اٹیکس جو ہے، یہ اس کی جو انجریز ہے، یہ فیٹلٹیز جو ہے وہ کافی زیادہ اب انکریزنگ آرڈر پہ جاری، جبکہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 3262 کیسز جو ہے ہیومن وائلڈ لائف کنفلکٹس کو لے کر دکھائی دے رہے ہیں، جس میں تقریباً 99 انجریز ہوئی اور 15 لوگوں کی موتیں ہوئی ہے۔ نارتھ ڈویژن کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو پرٹیکولرلی یہ ایریا جو ہے یہ کافی زیادہ ہارڈ ہٹ ہوا ہے، کیونکہ اگر ریکارڈڈ کیسز کی میں بات کروں تو 1600 کے قریب کیسز ہے، جس میں 10 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ساؤتھ سائڈ کو لے کر شوپین کا علاقہ یا پھر کچھ ویٹ لینڈ جو ایریاز ہے، وہاں پر کچھ مائنر انجریز بھی ہوئی ہے جو وہاں پر تقریباً فیس کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ آصف صاحب سچویشن کافی ورسٹ ہے، کیونکہ فیٹلٹیز کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے اکراس ریجن، جس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نارتھ ڈویژن کو لے کر ایک میں کہوں گا کہ کنٹینیوسلی یہ فیٹلٹیز جو ہے اب دکھائی دے رہی ہے، اور جو ریفلیکٹ کر رہی ہے ایکولوجیکل سینسٹیو زونز کے ساتھ ساتھ، کیونکہ رسک آرڈر کافی بڑھ رہا ہے۔ مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو ریئیکٹ کرنا چاہیے یا ایکٹ کرنا چاہیے، مین ان پاور کے ساتھ کو آگے بڑھانا چاہیے، روکنا چاہیے، وہ ان کی ہمیں ضرور کمزوری دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہم کنٹینیوسلی دیکھ، اب شہر میں بھی آپ دیکھ لیجئے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر رات بھر عام طور پر جو ہے لپرڈ گھوم رہے ہیں، یا عام طور پر جو ہے لپرڈ جو ہے وہ جنگلوں سے باہر آ کے جب ان کو وہاں کھانا نہیں مل رہا ہے تو وہ اب سڑک یا شہر کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ مگر جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ اتنے بڑے
दावे बुलंद करता है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों की जानें चली गई हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे फर्टिलिटी रेट्स बढ़ रही है। आप देखिए बडगाम की अगर मैं बात करूंगा, इवन बागी महताब गुलशन नगर में भी एक टाइम पे यहाँ पर जी हाँ शहर के इलाके में लिपर्ड जो है वो सुबह के वक्त पाया गया है। इन्हें कह सकते हैं कि इस सिचुएशन, ये वाइल्ड लाइफ अटैक्स को लेकर जो है सिचुएशन वर्स्ट है और कॉन्फ्लिक्ट रेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। और आप देख लीजिए इस पर अभी भी जिस तरीके से एक्शन होना चाहिए, जिस तरीके से फर्टिलिटीज को रोकना चाहिए, या जिस तरीके से इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स में ये चीजें बढ़ रही है, हम नहीं देख पा रहे हैं कि इसको कंट्रोल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल तफसीलात फराहम करने के लिए। जंगली हयात का तनाज़ा या फिर इंसानों और जंगली जानवरों के दरमियान होने वाले तसादुम में अमवात का सिलसिला 2024 में भी जारी रहा।